کہتے ہیں کچھ ملاقاتیں زندگی بدل دیتی ہیں، اور آج کا دن وہی خاص دن تھا۔ ہم نکلے ایک خاص مشن پر، پاکستان کے مایہ ناز یوٹیوبر مبشر صدیق بھائی سے ملاقات کے لیے۔ دل میں خوشی بھی تھی، تجسس بھی، اور بس یہی سوچتے جا رہے تھے کہ آخر وہ لمحہ کیسا ہوگا جب ہم اس سادہ، خالص اور محبت سے بھرے انسان سے ملیں گے جس نے دیسی کھانے، دیسی زندگی اور خلوص کی خوبصورت جھلک پوری دنیا کو دکھا دی۔ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو ماحول ہی کچھ اور تھا، ایک مسکراہٹ، ایک کھلی باہوں جیسا خوش آمدید، بس یوں لگا جیسے ہم کسی اپنے گھر آ گئے ہوں۔ انہوں نے ہمارا ہاتھ تھاما، گلے لگایا اور کہا، آج آپ ہمارے مہمان نہیں، اپنے ہو، اور یقین مانے وہ ایک جملہ دل میں اتر گیا۔ ہاتھوں میں پھولوں کے ہار اور گلدستے تھامے یہ مخلص اور سادہ لو انسان یقیناً اللہ تعالیٰ کی ان تمام کرم نوازیوں کا اصل حقدار ہے۔ پھر ہم بیٹھے ان کے ساتھ اسی دیسی بیٹھک میں جہاں سادگی کے ساتھ محبت بھی بکھری ہوئی تھی۔ چائے کا دور چلا اور باتوں کا کارواں۔ ہم نے ان سے پوچھا، مبشر بھائی یہ سب کیسے شروع ہوا؟ وہ مسکرائے اور بولے، بس دل میں خواہش تھی کہ دنیا کو بتاؤں ہم دیسی لوگ بھی کتنے امیر ہوتے ہیں، محبت، خلوص اور محنت میں۔ پھر انہوں نے بتایا کہ پہلے ویڈیو موبائل سے بناتے تھے اور آہستہ آہستہ دنیا نے دیکھنا شروع کیا، اور پھر دنیا بدل گئی مگر سادگی نہیں بدلی۔ ہم نے ان سے یوٹیوب کی مشکلات پر بات کی۔ انہوں نے بتایا ہر کامیابی کے پیچھے محنت اور وہ لمحات ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ لوگ ویوز دیکھتے ہیں پر میں وہ پسینہ بھی یاد رکھتا ہوں جو میں نے کیمرے کے پیچھے بہایا۔ ان کا انداز ایسا تھا جیسے کوئی بڑا بھائی ہمیں زندگی کے راز بتا رہا ہو۔ کبھی کہہ لگے، کبھی دل کو چھو جانے والی باتیں ہوئیں، گپ شپ اتنی دیسی، اتنی پیاری کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ پھر ہمیں کھانے کے لیے بٹھایا گیا۔ دیسی کھانے کی خوشبو، تازہ گھی کی مہک اور وہ ذائقہ جو صرف خلوص سے ہی بنتا ہے۔ اگر کسی سے پوچھو کہ محبت کی خوشبو کیسی ہوتی ہے تو میں کہوں گا وہ مبشر بھائی کے گھر کے کچن سے آتی ہے، اور خاص طور پر اس دن جب ہمارے استقبال کے لیے کھانے کا اتنا شاندار اہتمام کیا گیا ہو جتنا شاید بڑے ہوٹلوں میں بھی نہ ہوتا ہو۔ بچوں کی خواہشات کے احترام کرتے ہوئے مبشر بھائی نے خاص بچوں کے لیے پہلے ہی تیار کر کے رکھے تھے چکن نگٹس جو باہر سے کرسپی اور اندر سے جوسی، چکن رولز جو ہر بائٹ پر مزیدار حیرت دیتے، سیخ کباب جو دھواں دھار خوشبو کے ساتھ سب کو اپنی طرف کھینچ رہے تھے، اور پھر وہ گرما گرم سموسے جن کی خوشبو صرف ناک تک نہیں دل تک پہنچ رہی تھی۔ خاص بات بتاؤں، سب کچھ گھر میں تیار کیا گیا تھا، نہ باہر کا کھانا نہ پیکنگ، سب کچھ خالص محبت، خالص دیسی انداز۔ بچے خوشی سے جھوم رہے تھے، کوئی چکن رول کھا رہا تھا تو کوئی نگٹس کے پیچھے لگا ہوا تھا، اور مبشر بھائی ہنستے ہوئے کہتے جا رہے تھے، بس بھائی آج جو دل چاہے وہ کھاؤ، یہاں کوئی روک ٹوک نہیں۔ اس کے بعد آیا مین کورس، اور وہ منظر جیسے عید سے بھی بڑا دن ہو۔ سامنے آیا خوشبودار مٹن قورمہ جس کا رنگ ایسا کہ نظر نہ ہٹے اور ذائقہ ایسا کہ نوالا منہ میں جائے تو آنکھیں بند ہو جائیں۔ ساتھ میں گفتگو کا دلچسپ سلسلہ بھی جاری تھا۔ ہم نے مبشر بھائی سے پوچھا، اتنا کچھ کیسے مینیج کر لیتے ہیں، ویڈیوز بھی، کچن بھی، فیملی بھی؟ وہ مسکرا کر بولے، جب کام محبت سے کیا جائے تو وقت خود راستہ دے دیتا ہے، اور جب نیت ہو خدمت کی تو رب برکت ڈال دیتا ہے۔ ہم نے ان سے ان کی یوٹیوب جرنی، گاؤں کی زندگی اور کھانے کی محبت پر کھل کر بات کی، اور ان کا ہر جواب ایسا جیسے دل سے نکلا ہو۔ ایک لمحہ ایسا آیا جب وہ خود ہمارے پاس آ کے بیٹھے اور نان پر قورمہ ڈال کر ہمیں پکڑایا، کہنے لگے، اے نوالا میرے ہاتھ دے، مزہ آنا چاہیے۔ اور سچ پوچھیں اس نوالے میں صرف گوشت یا مسالہ نہیں تھا، اس میں محبت تھی، عزت تھی، اور وہ مہمان نوازی جس کا ثانی نہیں۔ ان کے والد صاحب بھی تھوڑی دیر میں ہمارے ساتھ آ بیٹھے، اور ان کی موجودگی نے اس دعوت کو اور بھی معتبر بنا دیا۔ ان کی باتوں میں وہ سادگی تھی جو صرف گاؤں کے بزرگوں میں ہوتی ہے، اور ان کی دعاؤں میں وہ برکت تھی جو الفاظ سے نہیں دل سے نکلتی ہے۔ ہمارے ایک بچے نے ان سے ان کے مشہور ڈائلاگ کی فرمائش کرتی جو وہ اپنی ہر ویڈیو میں بولتے ہیں، اور زندہ باد مبشر پتر، مزہ ہی آ گئی۔ اور پھر ہمارے بچے ولید نے ان کے اس ڈائلاگ کی نقل کی
تو ماحول کہکہوں سے بھر گیا۔ اس کے بعد ہمیں ملا ایک اور خاص موقع۔ مبشر بھائی نے نہ صرف اپنا وقت دیا بلکہ ہمیں اپنے گھر کا مکمل وزٹ کروایا، اور ساتھ ساتھ ایک خوبصورت انٹرویو بھی ہوا جو آپ میرے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ایک ایسا انٹرویو جس میں ان کی زندگی کی وہ باتیں سامنے آئیں جو شاید کیمرے کے پیچھے رہ جاتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کے صحن میں گئے جہاں ہریالی، سکون اور سادگی کا حسین امتزاج نظر آیا۔ پھر ہم ان کے کچن ایریا کی طرف بڑھے جہاں وہ ساری مزیدار ویڈیوز بنتی ہیں جنہیں دنیا پسند کرتی ہے۔ مبشر بھائی ہر کونے کے بارے میں بتا رہے تھے کہ یہ حصہ خود بنایا ہے، یہاں پرانی ویڈیوز شوٹ ہوئیں، اور یہ جگہ ان خوابوں کا آغاز ہے جنہیں آج لاکھوں لوگ فالو کرتے ہیں۔ ان کے گھر کا یہ خوبصورت منظر دیکھ کے آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ اپنی زندگی کے 50 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور ان کے گاؤں کا یہ منظر دل کو بہت لبھاتا ہے۔ اس کے بعد ہوا کا رخ بدلا اور ہم نکل پڑے ایک خاص جانب، یعنی ٹیوب ویل کے پول کی جانب۔ مگر اس سے پہلے جو سفر تھا وہ خود ایک مکمل فلم کا سین لگ رہا تھا۔ جیسے ہی ہم مبشر بھائی کے گھر سے باہر نکلے، سامنے ایک کھلا سبز راستہ تھا، دائیں طرف لہراتے ہوئے گندم کے کھیت جن پر دھوپ کچھ ایسے پڑ رہی تھی جیسے قدرت خود انہیں سونا بنانا چاہ رہی ہو۔ بیچ بیچ میں درختوں کی قطاریں جن پر چڑیوں کی چہچہاہٹ سنائی دے رہی تھی، ایک ایسی موسیقی جو صرف فطرت ہی سنا سکتی ہے۔ راستے میں ہمیں چند گائیں چرتی ہوئی ملیں، کبھی کوئی بچڑا مٹی میں کھیلتا ہوا اور کبھی کوئی کسان ہاتھ میں اوزار لیے پانی کی نالیوں کو ٹھیک کرتا نظر آیا۔ پورا منظر ایسا لگ رہا تھا جیسے ہم کسی پینٹنگ کے اندر چل رہے ہوں، نہ کوئی ہارن، نہ کوئی شور، صرف فطرت، خاموشی اور وہ سکون جو شہروں میں کہیں گم ہو چکا ہے۔ اور پھر ہم پہنچے اس جگہ جہاں خوشیاں بہتی ہیں، ٹیوب ویل کا پول، پانی کے کنارے رکھا ہوا پھلوں سے بھرا ٹوکرا۔ ٹھنڈے پانی میں ڈلتے ہی آموں کی خوشبو نے ماحول بدل دیا۔ بچے تو پہلے ہی تیار تھے، شور، کہکہے، پانی کی چھپاکیں، کودتے ہوئے پول میں چلے گئے۔ وہ خوشی جو لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی۔ بچوں کو نہاتا دیکھ کر میرا بھی دل مچل گیا اور میں بھی جلدی سے پول میں کود گیا۔ یوں لگا جیسے وقت تھم گیا ہو، صرف ہم، پانی، پھل، ہنسی اور سادگی کی مٹھاس باقی رہ گئی تھی۔ اتنا اچھا وقت گزار کر روانگی کا جب لمحہ آیا تو ہمارا دل نہیں کر رہا تھا کہ اتنی خوبصورت جگہ کو چھوڑ کر واپس آیا جائے۔ ہم مبشر بھائی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بچوں کو اتنے حسین لمحے جینے کے لیے دیے۔